बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमारे अपने शोबे की एक बहुत ही शानदार ख़ातून ने, हमारी एक कोलीग ने हमें ज्वाइन किया है। आपका ख़ासा ये है कि आपके सवालात बड़े ब्लंट होते हैं और कंटेंट और सब्सटेंस से भरपूर होती है इनकी गुफ्तगू और इनका शो। देखते हैं कि इनका व्यू पॉइंट ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमूर के बारे में क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं समीना पाशा। तशरीफ़ लाइए समीना। वेलकम, प्लीज प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू फॉर कमिंग समीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आके, क्योंकि मैं अक्सर आपका प्रोग्राम जब देखा करती थी तो मैं सोचा करती थी कि काश मैं ज़बरदस्त की मेहमान होती मैं बड़े शौक से, चाव से शामिल होती तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। नहीं, आप लोग बहुत अच्छा शो करते हैं और बल्कि इस भीड़ भाड़ में मुझे लगता है बड़ा क्वालिटी शो है आपका, जिसमें सब्सटेंस भी होता है, डिसेंसी भी होती है और फिर उसमें कुछ ना कुछ सीखने वाली बात भी होती है, कुछ आपका वक्त भी अच्छा गुजरता है और मेरा ख्याल है फैमिली के लिए बड़ा अच्छा शो है। थैंक यू सो मच। वाकई ये कॉम्प्लीमेंट है और आप जैसी जो संजीदा पढ़ी लिखी खातून हैं और बड़ी मारूफ सहाफ़ी हैं और ब्लंट भी मशहूर हैं, उनके कलमात तो लाजवाब है और आपको पूरी टीम को बहुत हौसला देते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। व्यू पॉइंट आपके शो का नाम है ना जी। क्या व्यू पॉइंट है समीना पाशा का ज़िंदगी के बारे में? जिंदगी एक जबरे मुसलसल की तरह काटी है। मैं तो शायर हो गई हूँ आपके सामने बैठ कहने। वाह भाई वाह, सागर साहब याद कर। हाँ जी। जाने किस जुर्म की पाई है। समीना, आपकी इस बात ने ना एकदम से मुझे देखिए अजीब उदास सा कर दिया कि ये आज के हालात पे कैसा हमारी ये जो नस्ल जो गुजर रही है, कैसा इस पे सादिक आता है। पिछले हमारे कई दिहाइयों पे ना जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद। लेकिन लोग अब ये भी भूल गए हैं कि यार क्या जुर्म क्या किया। जेड़ा भी प्राइम टाइम दे शो करदे ने वही कहंदा जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। नहीं, ये सिर्फ प्राइम टाइम वाले नहीं, मेरे ख्याल से आजकल तो आप किसी से भी पूछ लें तो जो हालात हैं, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से एक अजीब सा हमारे मुल्क की फ़िज़ा भी बन चुकी है। वैसे मैं बहुत पॉलिटिकल होना नहीं चाह रही, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि हर शख्स परेशान है, तकलीफ़ में है और एक बेचैनी और इज़्तिराब है माशरे में। बहुत सारी हमारी जो ख़वातीन हैं जो शोबे में आ रही हैं, और मैं तो समझता हूँ कि सब एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं। यानी कि लड़के भी मैं समझता हूँ आपसे इंस्पिरेशन लेते होंगे कि भाई हम भी इस तरह से काम कर सकते हैं, जैसे समीना वार समीना जो है वो वाह 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 जर्नलिज्म करती है ना। देखिए मैंने मर्दाना वार निकाल दी, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो किस तरह से आप आई इसमें जर्नलिज्म के शोबे में? जर्नलिज्म में वैसे तो मैं एक्सीडेंटली आई थी। मैं FSC कर रही थी प्री मेडिकल में और फिर शौक भी मेरा यही था। अच्छी स्टूडेंट थी पढ़ाई में, तो एक शौक भी था मेडिकल में जाने का, डॉक्टर बनने का। लेकिन आपको पता है बड़ा महदूद सा वहाँ पे ऑन अ लाइटर नोट, अभी भी सोसाइटी में ये बात राइज है कि मेडिकल वाली जो बच्चियाँ हैं उनके रिश्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, मुझे शायद बहुत आजकल की सोसाइटी का समझ रहे हैं, मैं बहुत पुरानी हूँ और जिस दौर में हम लोग बड़े हो रहे थे तो वाकई वो मेडिकल का प्रोफेशन हो या एक तो वजह यही होती थी ना, रिश्ता अच्छा है तो बस वो था कि डॉक्टर बनना है। लेकिन फिर उसमें एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज में। तो फिर मैंने जर्नलिज्म के साथ ग्रेजुएशन की और उस वक्त मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर भी था साथ, और मैंने दोनों के लिए मैं ओपन थी कि किसी एक में भी मैं मास्टर्स कर लूँगी। फिर मैंने मैस कॉम में मास्टर्स करने को प्रेफरेंस दी और उसकी भी वजह शायद ये भी थी कि क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी। जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना और होस्टिंग करनी और बस वो सारे मतलब वो शौक होते थे मेरे, स्टेज सेक्रेटरी और उसमें। तो वो फिर मुझे लगता था कि मेरी मिजाज से काफ़ी करीब है। तो मैंने उसको थोड़ा सा जब पढ़ा तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी हुआ और फिर मैंने बाद में फिर जब मैंने उसको पढ़ लिया तो फिर मैंने उसी में अपना प्रोफेशन देखा। मुझे फिर लगा उस वक्त वो टाइम था लगा आपको। जी, और वो टाइम भी वो था जिस वक्त नए नए मीडिया चैनल्स, प्राइवेट मीडिया चैनल्स आ रहे थे मार्केट में, तो वो आपको एक स्कोप भी लग रहा था कि एक स्पेस है, अट्रैक्शन भी लग रही थी। हाँ, तो वो फिर इसलिए मैंने उसको फिर एज प्रोफेशन ज्वाइन किया। अभी सबीना आपने जिक्र किया कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जो डिबेट्स हुआ करते थे, आपको याद होगा मुबाहिसे भी हुआ करते थे जी। और उसका कमाल ये था कि अगर आपने ये साबित करना है कि भाई जूता
जो है वो पहनना बेहतर है या ये है कि खेड़ी पहनना बेहतर है, तो बस आपने यानी कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट उसमें उन मुबाहिसों की अच्छी बात थी या बुरी बात थी मैं क्या कहूँगा, मगर वो मुबाहिसे ब्लैक एंड वाइट में अपना मौक़िफ़ बयान करना हमें सिखाते थे कि दुनिया उधर की उधर हो जाए, मुखालिफ कुछ कह ले, तुमने उसकी बात को रद्द करना है और उस पर साबित करना है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ यही दुरुस्त है। कोई भी क्वालिटी दूसरे की माननी नहीं, और अपनी जो भी इशू है, अगर मेज़ के ऊपर आपने हक में बोलना है, कुर्सी के हक में बोलना है, तो कुर्सी को आपने दुनिया की बेहतरीन चीज़ साबित कर देना, या तो आप उसके खिलाफ हैं या आप उसके हक में। आप क्या समझती हैं कि यही रवैया क्या अब हमारे मीडिया पे बेशतर शोज़ में यही रवैया क्या हमें नज़र नहीं आता एक, और क्या ये रवैया दुरुस्त है? ये आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हमें बेशतर शोज़ में ये रवैया नज़र आता है, लेकिन ये सिर्फ शोज़ में हमें नज़र नहीं आता, ये जनरली इस वक्त हमारी सोसाइटी जो है वो जिस एक फेज़ से गुजर रही है इस वक्त, उसमें हमें ये पोलराइजेशन वैसे ही नज़र आती है कि कुछ एक्सट्रीम पोजीशंस हैं हर मामले में, और फिर हमें ये नज़र आता है कि जो भी एक उसके हक में है या उसके खिलाफ है। ये जो एक्सट्रीम रवैया है ये तो हमारे दीन का भी रवैया नहीं है, ये अक्ल और शऊर का भी, जो इंसानी तारीख़ है वो भी कहती है कि हर शख्स में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, आप उनका इजहार और एतराफ़ करके और फिर आप अपना फ़ैसला करते हैं। देखिए, जहाँ पे महज़ब माशरों में जहाँ पर आप मुख्तलिफ अपने पॉलिटिकल और हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हम जिस माशरे में हैं यहाँ पर बड़ी नाइंसाफ़ी है, यहाँ पर माइट इज़ राइट का हमें एक माहौल नज़र आता है हर पर्सपेक्टिव में। मैं अगर एक पॉलिटिकल साइड पे भी रख दूँ तो सोशली भी आप देखिए कि आप अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसमें भी कि आपको यही नज़र आता है कि जो पावरफुल है, जो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर जिसका जितना बस चल रहा है वो उतना खुदा है अपने उस सारे सेटअप। तो इस तरह के माहौल में फिर यही होता है कि या तो मर जाओ या फिर मार दो। जब हम को एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, उसकी वजह ये कि सबके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे ना, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको हम स्पेस नहीं देते, तो फिर ये रवैये ऑटोमेटिकली जनरेट होते। दुरुस्त है। आप क्या समझती हैं कि फिर अब ज़्यादा जिम्मेदारी जो है लोगों की शऊर पर आती है कि वो ये समझें और अपने आप को जिसे कहते हैं कि एक सेनली बिहेव करें, या वो अफराद, वो लोग, वो इदारे जिनसे गिले हैं, आप समझती हैं जिनकी रवैयों की वजह से मुआशरे के मुख्तलिफ जो पावर सर्कल्स हैं जिनकी वजह से बिहेवियर पैदा हुआ है, आप समझती हैं कि उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये सबसे पहले रियासत के ऊपर जिम्मेदारी आती है। जब आपकी रियासत इंसानों के दरमियान सही तौर पर इंसाफ करने लगेगी और आपके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, तो फिर आपके सोसाइटी में, आपके माशरे में ऑटोमेटिकली एक ठहराव भी आ जाएगा और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की, को एग्जिस्टेंस की बात भी होने लगेगी। लेकिन जहाँ पर हम ये देख रहे हों कि यार अगर हम कमज़ोर पड़े तो बस हम फिनिश हो जाएंगे, तो एक दूसरे को जब आप इस पोजीशन पे ले जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जनरली लोगों में ये चीज़ें इसी तरह का बिहेवियर होता है। मुझे इसमें एक थोड़ी सी एक होप भी है और मेरी मुझे लगता है, अब मेरा एक एनालिसिस भी आप कह लें इसको, कि विद टाइम जैसे ये सोशल मीडिया का चूँकि एक दौर है, हर किसी को कहने बोलने की एक आज़ादी भी है और एक टूल भी उसके पास है, जिसका जो दिल चाहे वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। ये अभी सब कुछ नया नया है हमारे माशरे के लिए, तो जैसे ही एवोल्यूशन एक इसमें होगी ऑटोमेटिकली, और अल्लाह करे उस वक्त तक हमारी रियासत में भी एक स्टेबिलिटी नज़र आने लगे, हम देखें कि बुनियादी जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो हमें नज़र आने लगे, बुनियादी रूल्स फॉलो होने लगे, जहाँ पर हमें लगे कि ये जो आपस की एक तसादुम और लड़ाई की कैफियत है मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की, ये ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली आपको नीचे तक टिकल डाउन इफेक्ट उसका नजर आएगा और फिर लोगों में भी वो ठहराव और वो चीज़ नजर आएगी। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने किया, जो कि मेरे ख्याल में पहली मरतबा बहुत अहम नुक्ता है और ये बड़ा अच्छा नुक्ता है। इस पर मेरे ख्याल में पूरी कौम को गौर करने की ज़रूरत है। अमूमन हम कौम को मतून करते हैं, हम नौजवानों को मतून करते हैं कि यार वो बुरा लिख रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये रिएक्शन के तौर पे हो रहा है। एक्शन, जब एक्शन में ठहराव आएगा और इंसाफ आएगा और मोहब्बत आएगी और शफकत आएगी, तो आपका ये समझना है कि लोगों के रवैयों में भी एतदाल आएगा। आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि हमें पहले तो ये देखना है कि एक्शंस क्या हो रहे हैं, आप किस माहौल में हैं। तो सोशल मीडिया वाले बड़े खुश होंगे आज आपसे। तो मैं हमेशा सोशल मीडिया को, ये अब फिर वही बात आ जाती है कि ये नहीं है कि मैं हमेशा हर चीज़ में समझती हूँ कि सोशल मीडिया ठीक है, ज़ाहिर है उसके भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं और उसकी भी नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हैं,
لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. سوشل میڈیا کی جو ایک ریولوشن آئی ہے اس سے میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر جو ہم سے پہلے کی جنریشن ہے وہ تو کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی ہے. ہاں, اور وہ بہت پریشان ہیں, گھبرا گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. تو کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے ان کی جو طاقت تھی, جو ہیجمنی تھی, جی وہ چیلنج ہو رہے ہیں نا, وہ چیلنج ہو رہے ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حدود سے تجاوز کرتا ہے سوشل میڈیا؟ اصل میں یہ تھا کہ حدود سے تجاوز تو ہمیشہ وہ لوگ کرتے اور رہے, حدود بھی تو ان کی ہے نا. میں وہی کہہ رہی ہوں, حدود سے تجاوز وہ کرتے رہے. اب یہ ہے کہ ان کو بتانے والے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں, تو انہیں لگ رہا ہے یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے. سو میری تنقید پہ, میرے چیخنے پہ آپ تنقید نہ کریں, آپ اس پہ پابندی نہ لگائیں, آپ اپنی حدود پہچانیں, یہ کہہ رہی ہیں آپ. جو ایک ہمیشہ سے بات کہی جاتی تھی نا کہ میڈیا آئینہ ہے, اور جو کوئی آئینہ اسے توڑی مت, اس کو توڑے مت, یہ بالکل وہی ایک اسی کی ایک آپ سمجھ لیں نئی ماڈیفیکیشن آ گئی ہے. جی بھائی, سمینہ پاشا نے بہت ہی زبردست طریقے سے سوشل میڈیا کا دفاع جو ہے وہ کیا ہے, اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو قسم کے کلپ جو ہیں نا وہ وائرل ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ والا جو ہے نا کہ سمینہ نے جناب بھرپور دفاع جو ہے وہ کیا سوشل میڈیا کا. کہیں نہیں جائیے گا, بہرحال پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سمینہ پاشا, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ پاشا صاحبہ. سمینہ, بات ہو رہی تھی کہ آپ آ گئیں پھر جرنلزم میں. کس دور میں آپ نے جوائن کیا میڈیا؟ میں نے اس سے تو لوگوں کو میری صحیح عمر کا اندازہ ہو جائے گا. میں نے 2008 میں اسٹارٹ کیا تھا, اور مین ول آلویز بی مین. جی اس وقت جو ہے نا میں پڑھ رہی تھی. تو خواتین ہمیشہ خاتون ہی رہیں گی. جی خیر, آن اے لائٹر نوٹ. یہ ویسے چونکہ آپ نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ بڑی سنجیدہ, تو ویسے میں بالکل سنجیدہ نہیں رہی کبھی. ہاں, میں کافی زیادہ ویسے ہنسی مذاق کرتی رہی ہوں, بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے, میں اس کو پتہ نہیں ایک کمپلیمنٹ لوں یا سمجھوں کہ شاید ایسے ہی کرے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میرا سینس آف ہیومر بھی اچھا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ود ٹائم اب وہ ایک ایسا ہر وقت ہم پوائنٹ آؤٹ ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا غصے میں, یہ ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, تو وہ ایسا ایک ڈپکشن ہو جاتی ہے آپ کی پرسنالٹی کی کہ جیسے آپ بڑے کوئی سنجیدہ اور بڑے کوئی مشکل قسم کے, پیچیدہ قسم کے بور آدمی ہیں بیسکلی. 2008 سے 2008 سے نیوز اینکرنگ سٹارٹ کی. اور میرے اس میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ دور ہے جس زمانے میں پاکستان باقاعدہ ایک جنگ جو ہے وہ لڑ رہا تھا ملک کے اندر بھی, اور صاحب کو پتہ ہے بلاسٹ اور یہ اور وہ اور سارا. تو اس زمانے میں آپ کو دقت نہیں ہوئی کہ بھئی لازم بات ہے اگر آپ نیوز چینل کا حصہ ہوتی ہیں تو آپ کو رپورٹنگ بھی کرنی ہے, آپ کو ہر جگہ جانا بھی ہے, تو خطرات کا سامنا نسبتاً زیادہ کر رہا تھا اس وقت ہمارا جرنلسٹ, ہمیشہ ہی جرنلسٹ نے کیا, تو فیملی کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں تھی؟ تھوڑی سی شروع میں تھے ان کے ریزرویشنس, اور ان کو لگتا تھا کہ اسپیشلی جب میں لاہور میں جب تک کام کر رہی تھی تو پھر بھی وہ لوگ تھے کمفرٹیبل کہ چلیں ٹھیک ہے, اور زیادہ تر میرا لاہور میں جو کام تھا وہ اتنا کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم تھی. لیکن جب میں نے لاہور میں رہتے ہوئے ہی, آپ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا کہ اس وقت جو ٹائم تھا وہ تھا کہ جب ہم ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اور اس دور میں آپریشن راہ راست راہ نجات سٹارٹ ہوا, اور پھر جو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے ہیں وہاں میں اسپیشل اسائنمنٹس پہ جاتی رہی, اور وہاں پر پھر میں نے اس دور میں رپورٹ کیا. تو وہ بڑا ڈیئرنگ سٹیپ تھا ایک اس لحاظ سے کہ خاتون آپ ہیں, اور وہ ٹائم تھا کہ جب بہت بڑی تعداد میں آئی ڈی پیز تھے, بالکل وہ علاقے خالی کروا لیے گئے تھے, اور بڑا کم کوئی خال بندہ وہاں پہ ملتا تھا جب آپ وہاں پہ رپورٹ کرتے تھے. تو بنیر, دیر, باجوڑ ایجنسی اور اس ٹائپ کی وہ کہیں پہ جی, تو وہ کور میں نے کیے آپریشنز, اور اس کے بعد پھر وہاں پر جانا, وہاں پر رہنا اور سارا, تو اس سے ایکسپوجر بھی بہت ملا سرٹنلی. لیکن اس سے پھر تھوڑا سا پیرنٹس بھی ہوتے تھے, ظاہر کنسرن ہوتے تھے کہ یہ بڑا مشکل سا کام ہے, یہ نہ آپ کرو اور اس طرح. لیکن تھوڑا میرے اندر شروع سے رہا ہے ایک پرابلم, تھوڑا کچھ ڈفرینٹ کرنے کا بھی, اور تھوڑا چیلنج کرنے کا ایک ایشو ہے. چیلنج
थ्रिल, accept देखिए क्या शुरू में thrill। तो थ्रिल भी होता है ना, जरा नौजवान होता है हाँ, आदमी, तो वो भी पूरा होता है, उस वक्त थ्रिल भी है, कराची की सच भी की तलाश भी है, जी। दोनों चीज़ें। फिर मैं जब कराची ज्वाइन किया जियो चैनल, तो उस वक्त भी घर वाले वहाँ बड़े के अपने खौफजदा थे। चैलेंजेस थे। क्योंकि वो हाँ जी, दौर वो मोबाइल था बचाने। जहाँ पे आपको लिटरली मतलब खौफ रहता था कि बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, टारगेट किलिंग्स हैं, और मतलब अभी मोबाइल भी स्नैचिंग। मोबाइल स्नैचिंग, यस, वो तो खैर अभी भी चल रही है, लेकिन ये कि वो Political एक हालात अलग बहुत किस्म ज़्यादा का था। माहौल था उस टाइम पे, तो उस वजह से भी पेरेंट्स काफ़ी थे कंसर्न, लेकिन फिर मैंने उनको भी कायल कर लिया कि इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी जब आप वॉर भी कवर कर रही थी, ऑपरेशंस भी कवर कर रही थी, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपके हाफजे में रह गई हो, वो जिसे हम अपने प्ले राइटिंग के दौरान हम कहते हैं ना कि नैरोस्केप, कोई ऐसी चीज़ को आपको याद आती हो जो आप समझती हैं कि भाई शेयर की जा सकती है व्यूअर्स के साथ? जी, ऐसा था, एक दफ़ा हम लोग गुजर रहे थे बुनेर के ही एक इलाके से, और रात का टाइम था, और चूँकि हमारा वो सारा कोऑर्डिनेट करके ही ट्रिप हुआ करता था, जो हम लोग उसे विज़िट करते थे, तो ISPR के साथ, और तो उस वक्त हम लोग एक रोड से गुजरे, और फिर एकदम हमें लगा कि कुछ फायर हुआ है गाड़ी के ऊपर या उसके करीब से गुजरा है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा आइडिया ये हुआ कि शायद किसी ने गलत फहमी में गाड़ी को देखा और उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि ये गाड़ी मीडिया की है, तो इसलिए कुछ रोकने के लिए वो फायर हुआ। लेकिन वो फिर बाद में नॉर्मलाइज हो गया, और फिर उसी टाइम पे उसी ट्रिप में एक मैं होटल में रही, होटल तो उसको क्या कहूँ मैं, बस कुछ वीरानी सी थी, और वहाँ पर बाकायदा मतलब वो शीशे टूटे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर उससे पहले TTP के दहशतगर्द रह चुके हुए थे, तो वहाँ पर बाकायदा शीशे टूटे हुए थे, और कुछ जगहों, कुछ वॉल्स के ऊपर ब्लड के भी इवन निशान थे, तो वो भी देखा। फिर एक जगह पे हम लोग गए, तो वहाँ पर पीछे बाकायदा लाशें पड़ी हुई थी, उससे पहले ही कोई ऑपरेशन वहाँ पे हुआ था, और फिर उसके आगे खड़े होकर भी मैंने वहाँ पे अपने जो भी रिपोर्टिंग थी वो की उस तरह। तो ये सारे काफ़ी डेयरिंग किस्म के वो थे जो मुझे याद आ रहे हैं कि उस वक्त हालात ऐसे होते थे कि आपको पता नहीं होता था कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो कहीं पे कुछ भी हो सकता है। हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ इंसान के जिस्म पर, उसकी नफ्सियात पर असरात होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये जो सब कुछ आपने जो कवर किया, आपने देखा, उनमें लाशें भी थीं, उसमें मिजरीज भी थीं, उनमें IDPs हमारे किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुई, तो हम लोग निस्बतन जो सहाफ़ी हजरात होते हैं वो आम आदमी से ज़्यादा जो ज़िंदगी के दुख हैं वो रोज़ाना देख रहे होते हैं। कितने असरात उन दुखों के, उन मिजरीज के शख्सियत के ऊपर पड़ते हैं, रवैये पे पड़ते हैं? मेरा ख्याल है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा अपने ऊपर उसको तारी कर लेते हैं, और कुछ लोग यूज टू हो जाते हैं विद टाइम, कि रोज़ आप एक चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो जैसे अब ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर हजरात हैं, वो अब उस तरह मरीज को नहीं देख रहे होते कि ये मरीज एक जीता जागता इंसान है। ना, एक वो उसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट सा बन जाता है। वो काम के लिए भी ज़रूरी है, उसको आप उसके प्रोफेशन की ज़रूरत कह लें, तकाजा कह लें, नेगेटिव वे में आप कहना चाहें तो इंसेंसिटिव भी कह लें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे देखती, फ़र्क पड़ा कितनी समीना पाशा मुख्तलिफ होती हैं अगर ये सब कुछ न देखा होता? मेरे ख्याल से मैं बुनियादी तौर पर वैसे थोड़ी सेंसिटिव भी हूँ और इमोशनल भी। बहुत ज़्यादा शुरू में तो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी। अब विद टाइम जैसे ज़ाहिर है आपकी एज होती है, आप थोड़े ज़्यादा लाइफ की तरफ प्रैक्टिकल होते चले जाते हैं। कौन से ऐसे वाक़या, ऐसी चीज़ें जो आज भी आपके हाफ़्ज़े में रहता होगा, अच्छा अभी 15 बरस हो गए मैं भूलती नहीं? जब APS का वाक़या हुआ था वो बहुत तकलीफ दे था, और जी हालांकि बहुत सारे ब्लास्ट मैंने कवर किए, तो जब स्टूडियो में हम कवर कर रहे होते थे तो एक आध के बाद फिर हम लोग थोड़े से यूज टू हो जाते थे, क्योंकि वही खबरें आप कर रहे होते थे, तो हमें फिर हम रूटीन पर उस पर आ जाते थे, और मैं कसरत से हो रहा था जी, और डेलिब्रेटली भी मैं कोशिश करती थी कि बहुत ज़्यादा हवास पे सवार ना करूँ। लेकिन जब APS हुआ था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, क्योंकि हर माँ को जब देख रहे थे, जो आप एक स्टोरी देख रहे थे और इसी तरह से मिलते, तो उस वक्त मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा जहन पे परेशान रही मैं, और मतलब सोते में भी बाज़ुकात आप होता है ना कि आपकी नींद नहीं आई जी ऐसे बिल्कुल, आप सो के अगर उठे भी तो आपको लगता था कि आप सोए ही नहीं हैं, ऐसे एक जहन पे बोझ और दिल पे बोझ रखता था, और आपको बाज़ुकात बात करने में दिक्कत होती थी, गले में ऐसे आंसू आ जाया करते थे, तो उस वाक़े ने बहुत। इस कौम ने वैसे कितनी समीना कुर्बानियाँ दी है ना पाकिस्तान के लोगों ने। वो मुझे अभी जो आप बात कर रही थी, वो ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, तो इसी जो हमारे लोग हैं, वो मुझे एक शेर उसमें मैंने कहा था कि खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, खालिक हमें हिसाब में
دی جو رعایتیں عرض وطن میں زندگی دشوار تھی اللہ تعالیٰ بس ہمارے پاکستان پر رحم کرے اور جتنے بھی معاملات ہیں آپسی ان کو ہم سب مل کر خوش اسلوبی سے بیٹھ کر ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا سیکھیں اور پھر مل جل کے جیسے کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھ سکے اور 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں میں کو آسانی کو سکھ کو خوشی کے لمحات جو ہیں وہ آ سکے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ثمینہ پاشا صاحبہ, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, تھوڑے سے وقت کے بعد آپ ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ثمینہ میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا, کس نوعیت کی خبر زیادہ شوق سے پڑھنا چاہتے تھے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ویورشپ ہوتی ہے کہ اچھا بھائی یہ زیادہ دیکھی جائے گی یہ خبر, یہ وجہ ہوتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ویورشپ ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی جو بڑی خبر آتی ہے نا, بریکنگ, وہ اس کا ہر ایک کی کوشش ہوا کرتی تھی یا خواہش ہوا کرتی تھی, کیونکہ وہ بعد میں بھی پھر اس وقت چینلز کے لیے یہ بڑا ایک وہ اعزاز ہوتا تھا جی ہم نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کر دی اور یہ فلاں وزیر اعظم نا اہل ہو گئے, اتر گئے, یا یہ بن گیا وزیر اعظم. تو وہ پھر آپ کے چونکہ پارٹ آف ہسٹری بن جاتا ہے نا آپ, کیونکہ یہ خبر جی فلاں اینکر نے پڑھی تھی اور یہ جیسی ہوا اس وقت شادرہ میں چل رہی ہے, ڈیفنس میں نہیں چل رہی. تو خیر ہر چیز ہی بریکنگ نیوز ہے, کسی سائیکل ٹوٹ گئی, بارش ہو گئی, وہ بھی بریکنگ نیوز ہے. اس دور میں جب سٹارٹ میں ہم لوگ یہ واقعی سمجھا کرتے تھے. اس رویے نے اہم خبر کی اہمیت کو کم کیا ہے. ہاں ظاہر ہے, وہ لوگوں کا جو ایک پہلے ہوا کرتا تھا کہ آپ ذرا لاؤڈ ہو کے بات کر رہے ہیں, جو بڑی کوئی خبر آ گئی ہے وہ تو سب متوجہ ہو جاتے تھے کہ جی واقعی کچھ ہو گیا ہے. تو اب وہ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا, جیسے بھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ وہ پبلک بڑی ہوشیار ہو, ان کو یہ ہر چیز پہ ایویں رولا ڈالتے رہتے ہیں, تو اب وہ اتنا بودر ہی نہیں کرتے کہ آپ کیا. ہم نے اپنا اعتبار کم کیا ہے معاشرے میں یا بڑھایا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں وہ بڑے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں, خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں. جیسے تیزی سے یہ ان کو ایک لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور ان کو بڑی اہمیت دی, اتنی ہی تیزی سے ان کا زوال بھی ہوا ہے اور بڑی تیزی سے لوگ ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے لوگوں کو کافی مایوس کیا ہے میڈیا چینلز. اگر آپ میں پوچھوں کہ جب آپ آئیں جیسے لائک 2010 کے قریب, تو اگر جو کہتے ہیں نا کہ 1 to 10 اگر آپ اس کو دیکھیں تو کتنے % اعتبار ہم نے کھویا ہے؟ 10%, 20%, یا اب پہلے ہم کہاں تھے فرض کر لیں 8 پہ تھے, تو اب ہم 5 پہ ہیں, 6 پہ ہیں, 4 پہ ہیں, 3 پہ ہیں. بس میرا خیال ہے کہ 10 میں سے آپ مارکس دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اب 3-4% لوگ ہی ہیں جس پہ شاید لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا نے ثمینہ پاشا سمجھتی ہیں کہ 60% اپنا اعتبار کھو دیا. ہاں کہہ سکتے ہیں. اچھا, ویری پینفل. اٹ از. ثمینہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. اچھا ہے نا, یہ ویسے بڑا صحیح نام ہے. پبلک اب اتنی ماشاءاللہ شارپ ہو گئی ہے اور اتنی ہوشیار یا باشعور جو بھی آپ کہہ لیں, اب آپ اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہی, کیا جاننا چاہ رہی. جی ثمینہ پاشا صاحبہ, ہمیں ترکیوں کے ڈراموں سے پتہ چلا ہے کہ پاشا کا مطلب وزیر ہوتا ہے. کیا کبھی کسی شو کے اندر آپ کی کسی وزیر کے ساتھ تکرار ہوئی ہو تو آپ نے کہا ہو کہ تمیز سے بات کریں کہ میں خود بہت بڑی پاش ہوں؟ پاش نہیں, میں خود بہت بڑی پاشا کہنا چاہ رہا تھا. پاش ہوں, واہ بیٹا پاش ہو میں کیا کہہ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں بلکہ ایک شو میں کافی شاید وہ آپ کی بھی نظر سے گزرا ہو, عظمہ بخاری صاحبہ جو ہماری وزیر ہے پنجاب کی, ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا آپ نے کہا میں خود پاشا ہوں. نہیں میں نے ایسا نہیں کہا, ویسے میں بتا رہی ہوں کہ تکرار تو کئی دفعہ ہو جاتی ہے وزیروں کی. ابھی آخری وہی ہوئی ہے نا, آخری شاید وہی ہوئی ہے. پاشا بیسکلی میرے ہسبینڈ کا سر نیم ہے, ان کی فیملی سے وہ چل رہا ہے. تو وہ جب میری ان سے شادی ہوئی تو پھر میں پہلے میرا نام ثمینہ رمضان ہم لکھا بلایا کر. تو آپ کے ہسبینڈ کے بزرگوں نے 500 سال حکومت کی ہے دنیا پہ. ہاں شاید, اب وہ شاید میرا خیال بہت کہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں کہیں ملتا ہوگا شجرہ نسب ادھر, لیکن یس ان کی فیملی نیم ہے یہ. اچھا, ان کے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے. تو مگر گھر میں آپ کی وزارت چلتی ہے یا میاں صاحب کی؟ ہاں میری چلتی ہے, ٹو بی آنیسٹ. تو آپ وزیر ہیں کہ سی ایم ہیں کہ پی ایم ہے گھر میں؟
ویسے میں آپ کو ایک پرسنل سی بات ہے لیکن بتا دیتی ہوں, میرے ہسبینڈ نے میرا نام ہی جو اپنے موبائل میں سیو کیا ہوا ہے تو وہ ہوم منسٹر کے نام سے کیا ہوا ہے. اکثر مراد مند شوہر ایسے ہی کرتے ہیں. اور اس وقت اصل طاقت ہوم منسٹر کے پاس ہی. ہوم منسٹر کے پاس. اچھا جی جی. سمینہ صاحبہ, آپ کی آنکھیں تو بہت خوبصورت اور بڑی بڑی نظر آتی ہیں. آپ کو تو خبریں بھی بہت بڑی بڑی نظر آتی ہوں گی. آپ تو ساتھی اینکر سے پہلے ہی خبریں پڑھ دیتی ہوں گی. آپ تو ان کی کریٹیوٹی کو داد دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں اتنی بڑی ہیں کہ آپ پہلے پڑھ لیتے ہوں گی خبر. دیکھیے ہم لوگ جس دور میں نا وہ پرومپٹر والا دور ہے, تو جب پرومپٹر آن ہوگا تو ہی خبر آپ پڑھ سکتے ہیں, اس سے پہلے خبر نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جب تک خبریں پڑھنے کی حد تک ان کو کس دن لے جانا پڑے گا, دکھانا پڑے گا کہ اسٹوڈیوز میں. اچھا ویسے یہ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں لوگ یہ سوچا کرتے تھے کتنی خبریں یاد کینج کر لیا ہیں خبریں, تو وہ ایک ابھی بھی شاید سادہ لوگ کچھ سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح سے, جیسے اور ابھی بھی کچھ دوستوں پہ طنز کیا جاتا ہے کہ ارے یار خود تھوڑی بول رہا ہے, پرومپٹر پڑھا ہوتا سامنے. تو جو آپ کی صحافتی سرگرمیاں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کیا پڑھتی ہیں آپ, کیا دیکھتی ہیں, کیسے اگر وقت ملے تو وقت کیسے گزارتی ہیں آپ, ہابیز کیا ہے؟ ہابی تو میری بک ریڈنگ رہی ہے. اور جب کس نوعیت کی کتابیں آپ کے ذہن میں؟ میں زیادہ تر لٹریچر زیادہ شوق سے پڑھتی رہی ہوں, اور یہ میں ویسے اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب کبھی وقت ہوا کرتا تھا زیادہ زمانہ طالب علمی میں بھی, اور اس کے بعد جب جاب بھی اسٹارٹ کی تو اس وقت زیادہ گھر کی ذمہ داری اس طرح سے نہیں ہوتی, تو اس وقت میں پڑھ لیا کرتی تھی زیادہ. اب جو وقت ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جو مختلف آرٹیکلز ہیں یا مختلف چیزیں جو ہمارے کام سے ہی ریلیٹڈ ہیں وہی دیکھنے کا ہی فرصت نہیں ملتی. تو پھر اس کے بعد آخری کتاب کون سی پڑھی آپ؟ آخری کتاب میں ابھی بھی کچھ بار بار پڑھتی رہتی ہوں, جیسے زاویہ اشفاق احمد صاحب کی. اچھا, میں اس کو اکثر پڑھ لیتی ہوں. تو اسپرچولیٹی پہ آپ کا بلیف ہے؟ جی somehow. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسے جوابات جو آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے تو وہ میں پڑھتی ہوں, تو مجھے چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے, اور کہیں نہ کہیں میرے مختلف سوال کا کہیں جواب بھی مل جاتا ہے. سائنس اور اسپرچولیٹی کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سائنس اور مذہب کی یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ ویسے بڑی پرانی ہے, لیکن میرے خیال سے سائنس بھی ایگزسٹ, ایک فزکس ہے ایک میٹا فزکس ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے ایک کی ایگزسٹنس ہے اور ایک آپ کو صرف آپ کہہ لیں کہ تخیل ہے آپ کا, یا آپ اس کو میٹا فزکس ہے, آپ اس کو چھو نہیں سکتے. لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کے وجود کو انکار کر سکتے ہیں, تو دونوں اپنی اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے جو سائنس ہے, آپ بڑی ایلیکوینٹ ہیں اپنی گفتگو میں. اسپرچولیٹی کے حوالے سے اگر آپ سے کہا جائے, اور آپ ڈیبیٹر بھی رہی ہیں, آپ ثابت کیسے کریں گی اسے؟ دیکھیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اپنی روح کو ثابت کریں کہ آپ کے اندر ایک روح ہے, تو آپ کیسے ثابت کریں گے اس کو؟ تو بالکل یہ اسی طرح ہی ہے کہ کچھ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. ہم بحیثیت مسلمان تو اس کو مانتے ہیں, مگر جو لوگ غیر مسلم ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے. اب دیکھیں نا, خدا ہر جگہ ہے اس کی ایگزسٹنس, لیکن اگر ہم کہیں گے جی ہمیں دکھ نہیں رہا, تو ہم کیا اس کے وجود سے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد کیوں بن گئے ہیں؟ اسپرچولیٹی اور سائنس ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو سائنس ہے وہ ہر چیز کا ایک پریکٹیکل ریزن جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, جو ہم اپنی سوچ, کیونکہ دیکھیے وہ جو ٹینجیبل ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں, اس فار ایگزامپل ایک چیز یہاں سے لائٹ نکلتی ہے اور سامنے پڑ رہی ہے, یہ ٹینجیبل سے لے کے ٹینجیبل آبجیکٹ ہے, اس کے درمیان انٹینجیبل ہے جو نظر نہیں آ رہا آپ کو, وہ بھی تو ایگزسٹ کرتا ہی ہے. بالکل. اور ہم اس کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ جو کوئی ٹینجیبل جگہ سے برآمد ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی امریکہ بیٹھا ہے, وہ ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ فون کر رہا ہے چونکہ وہ ایک اس کے پاس ایک آبجیکٹ ہے اور یہاں سے آواز آ رہی ہے, بیچ میں کچھ سب انٹینجیبل ہے. بالکل. مگر ہم اس انٹینجیبل کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ ہم ٹینجیبل آبجیکٹس کے ذریعے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب سی کچھ تو ہمارے پاس ریزننگ ہوتی ہے نا کہ بات کیسے ہو رہی ہے, تو وہ ہم اس کی کچھ ریزننگ جب دے دیتے ہیں تو وہ سائنس ہے. جہاں پہ ہم اس کی بہت بالکل کوئی ٹینجیبل ریزننگ نہیں دے پاتے تو وہی اسپریچولیٹی ہے میرے خیال سے, کہ جہاں پر آپ, لیکن اس کا تعلق میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی نا سائنس کی, فزکس کی, اس کا تعلق آپ کی باہر کی ذات سے, آپ کی جسمانی ضروریات اور آپ کی جو مٹیریل اپروچ ہے اس سے ہے. جو اسپریچولیٹی ہے اس کا تعلق آپ کی روح سے, وہ آپ کے اندر کی روحانیت انسان کی شخصیت کو, دل کو گداز کرتی ہے آپ سمجھتی ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو بے عمل کرتی ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ آپ کو مضبوط کرتی.
ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, اسٹے ود اس. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ پاشا صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی محترمہ سمینہ پاشا صاحبہ. سمینہ, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ پی ایچ ڈی اور ایم فل کمپلیٹ نہیں کیا, یہ نہیں کر سکی. اور کیوں نہیں کر سکی؟ ایم فل کی کلاسز میری پوری ہو گئی تھی, تھیسس مجھے سبمٹ کرانا تھا. پھر میں کراچی چلی گئی جاب کے لیے. بس پھر ادھر جا کے کام میں الجھ گئی, اور پھر ظاہر ہے کنیکشن بھی ذرا بیچ میں وہ ہو گئے سارے منقطع اپنی ٹیچرز سے, اور اس طرح پھر بس وہ ٹائم نکل گیا اور میں کروا نہیں سکی سبمیشن اس کی تھیسس کی. کوئی ایسی چیز زندگی میں جو گلٹ جو ہے نا جو ستاتا ہو کانشیس کہ نہیں بھائی سمینہ یہ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا, کبھی کسی کو ڈانٹ دیا, کبھی کوئی ہو, اور سینکڑوں زندگی کے اینگل ہو سکتے ہیں جو گلٹ, چھوٹے چھوٹے گلٹس رہتے ہیں اور وہ ڈیلی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات کبھی بچے سے کسی سے غیر ضروری اگر سختی ہو گئی تو فیل ہوتا ہے. 4 آپ کے بچے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور کتنے یعنی کہ اس میں 3 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے. 3 صاحبزادی. جی جی. تو بعض اوقات اس بات پہ ریگریٹ ہوتا ہے. ابھی جیسے زیادہ اگر کبھی مصروف ہو جاؤں, بچے کو کسی وقت ضرورت تھی, جیسے کوئی بچہ خدا نخواستہ بیمار ہے تو آپ کو وہ چاہ رہا ہے کہ ماں پاس رہے, لیکن آپ کو اگر جانا ہے دفتر تو پھر آپ کو چھوڑ کے جانا ہے. تو اس طرح کی چیزوں پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں. وہ ابھی آپ جو بات کر رہی تھی نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو آپ تو خود ماشاءاللہ شعر کہتی ہیں, آپ سے ہم ابھی کچھ درخواست کریں گے, سنائیے گا بھی. تو ہوتا ہے نا کہ وہ غم روزگار, غم جانا, غم روزگار کی وجہ سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ غم جانا گھر کو وقت نہیں دیتا. یہ عموماً ہمارے سبجیکٹس رہے ہیں ہمارے سینئر شعراء کرام کے. ہمارے دور کا سمینہ عجیب المیہ ہے, خاص طور پہ میں اور آپ اور ہم دوست جس شعبے سے وابستہ ہیں. اس میں نے ایک شعر کہا تھا, اس دور میں سوا ہے ستم روزگار کے. اچھا وسیم بھائی, یہ سوا جو اس کو زیادہ کو کہتے ہیں؟ ہاں, یہاں زیادہ کے معنوں میں. آپ نے اس پہ زبر نہیں لگانی ہاں کہ وہ سوا بنا لیں. یہ سوا ہے الگ جدا, اس دور میں کچھ زیادہ ہی ہے اور منفرد ہے. اس دور میں سوا ہے ستم روزگار کے, گھر جا کے بھی لگے ہیں میں گھر تو نہیں گیا. واہ جی واہ. 24 گھنٹے گھر میں بھی جا کے کام سے لپٹے رہتے ہیں, ایسے ہی. تو ہیپیسٹ مومنٹ سمینہ پاشا کی زندگی کا؟ جب ماں بنی تھی پہلی دفعہ. اچھا, واہ, ہیپیسٹ مومنٹ. واہ. سب سے غمگین لمحہ آپ کی زندگی کا؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھائی کا انتقال ہوا. ارے وہ واحد اکلوتے ہمارے بھائی, وہ بڑا تکلیف دے, وہ بہت غم کا لمحہ ہے. ویسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں ٹھہر گیا ہے, کبھی بھی کسی بھی لمحے وہ اداس کر دیتا ہے. اور آپ سے وہ چھوٹے تھے کہ بڑے تھے؟ سب سے بڑے بھائی تھے, پھر ہم 3 بہنیں. جی ایک 3 بہنیں اور ایک بھائی. جی. تو وہ ایک بہت تکلیف دے, بہت زیادہ, جو ایک دم کسی بھی وقت لپیٹ میں لے لیتا ہے یہ تکلیف اور یہ دکھ ان کی جدائی کا. کوئی نیچرل کسی اس کا؟ جی جی, وہ سڈن بس ان کا ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی. ویری سیڈ. کیونکہ میرے امی ابا ماشاءاللہ حیات ہیں اور ظاہر ضعیف ہیں. ان کا ایک الگ دکھ ہے اپنا کہ بھائی وہ کہتے ہیں باری ہماری تھی, یہ کیسے چلا گیا ہمیں چھوڑ کے. تو وہ ایک ان کا تکلیف کا لیول الگ ہے. پھر بھابھی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی میری ایج کی ہیں, بیوہ ہو گئی ہیں, 5 بچے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. تو بس وہ ایک سارا جو منظر نامہ ہے گھر کا وہ بدلا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اچھے اسباب ان کے لیے پیدا کرے گی, اس بات کا. ویری سیڈ سمینہ, اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی فیملی کے اس دکھ کو کم کرے. آمین. اور ویری سیڈ, اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت فرمائے. آمین. ویری سیڈ. سمینہ یہ فرمائیے گا کہ جب آپ اسٹرگل کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات لوگ ڈسکریج کرتے ہیں, جملے کستے ہیں کسی بھی نوعیت کے. اچھا بھی وہ ہو, اب ٹی وی میں جائیں گے یا فلانا کام کریں گے, کوئی ایسی بات جس نے تکلیف دی ہو, گڑ گئی ہو. جب میں نیوز اینکر تھی تو نیوز اینکر بننا چاہتی تھی, میں نے مختلف چینلز میں آڈیشن دیے, تو میں ہر آڈیشن میں فیل ہو جاتی تھی. ہر چینل نے مجھے مسترد کر دیا, اور ہر کسی کی طرف سے ایک آدھ نے تو ایون مطلب ریمارکس بھی ایسے دے دیے کہ بھائی اس کی شکل ہی نہیں ہے نیوز اینکر والی.
تو اس طرح کے بھی میں نے سنے. پھر میں نے ایونچولی دیکھا, میں نے کہا اب نہیں اس میں اسپیس مل رہی تو کام تو مجھے بہرحال کرنا ہے, تو میں ایز رپورٹر جوائن کر. یہ اب آپ بڑی اہم جگہ آئی ہیں, تو اتنی زیادہ ریجیکشن نے مایوسی پیدا نہیں کی؟ نہیں, میں نے کہا کہ اگر یہ نہیں میں کری تو میں ایز رپورٹر جوائن کر لیتی ہوں اور پھر میں اپنے کنٹینیو کروں گی کریئر کو, جو بھی ہوتا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے خبر ہے نا کہ آج آپ اتنا معروف نام ہیں, آپ ایک بہت اہم چینل پہ ایک بہت اہم شو کرتی ہیں. سیاستدان جو ہیں وہ جناب آپ کے شوز میں اتنا ہو گیا ہے کہ آتے نہیں ہیں بعض اوقات. اب وہ دل میں کہتے ہوں گے مسترد ہی ہو جاتی تھی ٹھیک سے. تو اتنی ریجیکشن کے باوجود بھی آج آپ اس مقام پہ ہیں, تو یہ میرے خیال میں لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, میلز ہوں فیمیلز ہوں, بچے ہوں بچیاں, ان کے لیے انسپریشن ہے نا کہ اگر آپ لگے رہیں تو آپ اچیو کر لیتے ہیں. آپ کو اپنا راستہ بنانے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اگر یہ نہیں تو پھر اس طرف سے یوں دیکھ لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں. تو آپ پازیٹیو وے میں اپنی زندگی کبڈی کی طرح ہے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے نکل جاؤ, راستہ بنا لو. میں نے ایک چیز دیکھی, میں نے دیکھا کہ آپ نے مستقل تنقید کو بہت ڈیفینڈ کیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہاں, اور آپ نے بڑے دلائل کے ساتھ ڈیفینڈ کیا. آپ کی پوری گفتگو کا پہلے سوال سے لے کے آخر تک جو پوائنٹ آف ویو رہا وہ یہ رہا کہ تنقید کا ایک جواز ہے, آپ جواز ختم کر دیں تو تنقید ختم ہو جائے گی, یہ آپ کا کہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ ہی ہر تنقید بلا جواز نہیں ہوتی, بلکہ اس کا کوئی جواز ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ بلا جواز تنقید کرتے ہیں, بہت دلیل نہ کریں. سیاست میں اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنی تنقید ہوتی ہے, کتنے پرسنٹ آپ سمجھتی ہیں بلا جواز ہے اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ جواز کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک 60% تنقید جائز ہی ہوتی ہے. جائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح سے کی جا رہی ہے آپ سمجھتی ہیں درست ہے؟ نہیں, اس پہ بالکل بحث ہو سکتی ہے. اب آپ تنقید کریں تمیز کے دائرے میں, تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں, دلائل سے بات کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے ذاتی معاملات کے اوپر گفتگو شروع کر دیں یا اس کو ذاتی طور پر اٹیک کریں یا گالم گلوچ کریں. تو ظاہر ان چیزوں کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ آپ کو کبھی ٹرولنگ کا سامنا رہا؟ جی, اب کچھ عرصے سے بڑی محبت ہو گئی ہے کچھ لوگوں کو مجھ سے, تو وہ خاص طور پر لوگ, میرا خیال ہے کہ انہیں کوئی ٹاسک ملے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کو ذرا ٹارگٹ کرو, مجھے ایسا لگتا ہے. آخر میں ہم چاہیں گے کہ کچھ سنائیے اپنی جو آپ کی شاعری ہے اس پہ. بڑا مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ آپ کے سامنے میں سناؤں تو کیا مطلب سناؤں. نہیں, ہر کانشیس ہو جاتی ہوں میں. ہر قلمکار, ہر جو آرٹسٹ ہے, ہر آدمی کو یہ استحقاق ہے کہ وہ جس طرح سے سوچتا ہے وہ زندگی کا وہ رخ جو ہے وہ سامنے آئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا ہی معتبر ہے جتنا کوئی بھی لکھاری ہو سکتا ہے. پلیز کنٹینیو. اس ممکنات کے دہر میں اور معجزات کے شہر میں, اس ممکنات کے دہر میں اور معجزات کے شہر, اور معجزات کے شہر میں منجمد تھی برف سی اور سنگ جیسے ظرف سی. بہت اچھا. پڑی ہوئی خمار میں اور ذات کے حصار میں درد سے نہ آشنا, پھر پڑا اسے تلاشنا. واہ. بس یوں ہوا کہ ایک رات میرے من میں آئی ایک بات, خود اپنا دل نکال کے لگن میں ایک ڈال کے, جو خار سا چبھو دیا, واہ, سکون جاں ہی کھو دیا. بہت اچھے. میں تڑپ کے ہی تو رہ گئی, ایک موج درد بہ گئی, مگر وہ ایک تشنگی وہیں تھا سراغ زندگی. واہ, مگر وہ ایک تشنگی وہیں تھا سراغ زندگی. وہیں تھا سراغ زندگی. وہ درد میں سکون سا, واہ, وہی زیست کا ستون تھا. واہ. ہے بشر کے غم سے بہرور, ہے بشر کے غم سے بہرور, یہ سنگ و خشت بے خبر. واہ. بس یہی تھا راز زندگی. واہ. ہاں, یہی تھا ساز زندگی. واہ. ایک معجزہ سا ہو گیا, وجود جس میں کھو گیا. واہ. میری منجمد ذات ہل گئی اور برف ساری پگھل گئی. تھا سکون ایک قہر میں, تھی مٹھاس ایک زہر میں. بہت اچھے. اس ممکنات کے دہر میں اور معجزات کے شہر میں. بہت اچھے. واہ واہ. شہر میں دیکھیے سکون, کیا کہنا. شادی آپ ویسے محبت کی ہے؟ جی, پسند کی شادی ہے. پسند کی شادی ہے. نہیں, پسند کی اور ہے, محبت کی اور ہے. محبت میرے میاں کو مجھ سے ہوئی, میں نے بھی ان کو پسند کر لیا. آپ کو ابھی تک غریب سے محبت نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ہے. اصل میں محبت کے بارے میں تھوڑا سا کانسیپٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ہوتا نا کہ شادی ہو نہ پا رہی ہوتی, کوئی پرابلم میں آ جاتے یا مجھے پہلے ہوتی اور وہ مان نہ رہے ہوتے, تو ایک تکلیف سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں, پھر ایک اس چیز کی طرف آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ نہیں گزارا ہو رہا یہ وہ.
تو ایسا کچھ ہوا نہیں. وہ یہ ہوا کہ ایک یعنی کولیگس تھے تو سلام دعا تھی اچھی, ہاں جی, تو وہ اچھی بات چیت تھی. پھر ان کی طرف سے پروپوز کیا گیا تو وہ میں نے معاملہ فیملی کے سامنے رکھ دیا. تو فیملی نے بھی کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ان کی ہماری شادی ہو گئی ود ان میرا خیال 6 months. تو وہ جو ایک وہ آتا ہے نا کہ بھائی فیز کہ بھائی اوہ میں تو بڑی شدید محبت میں مبتلا ہو گئی ہوں, اب کیا ہوگا, اور یہ نہیں ہو پا رہا تو اب کیسے, وہ میرا خیال ہے وہ آیا ہی نہیں دور ایسا. وہ ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں, اب تو وہ ساتھ ہیں نا, تو پھر جب آپ ویسے ہی ساتھ ہو جاتے ہیں پھر ایک نارمل روٹین لائف چل پڑتی ہے. تو یہ اعتراف میں ضرور کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جتنی میں ان سے کرتی ہوں وہ مجھ سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا, تو جواب میں آپ صرف اعتراف کرتی ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں؟ نہیں, اب تو ظاہر ہے محبت ہے تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ اتنے سالوں سے نہیں, میں نے کہا جواب میں آپ صرف اعتراف کرتی ہیں یا آپ بھی اسی طرح سے؟ نہیں, بالکل خیال بھی کرتی ہوں. اور نہیں, خیال تو یقیناً کرتی ہوں گی, محبت بھی کرتی ہوں. آپ کیسے بتاؤ. ایکسپریسو کون ہے زیادہ؟ ویسے تو میں بہت ایکسپریسو ہوں, ٹھیک ہے, غصہ کرنے میں اور سمجھانے میں, مگر محبت کی بات کہنے میں نہیں. خیال نہیں, محبت میں بھی ہوں خاص طور پر بہت. لیکن بعض اوقات تنگ کرتے ہیں نا آپ, جیسے کہ بھائی اچھا اب یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ذرا مطلب آپ شاور کر دیں محبت, لیکن آپ جان بوجھ کے ذرا ایسے بن جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے ذرا تھوڑا تنگ کر. عظمہ بخاری آپ سے زیادہ تنگ ہیں آپ کے شوہر؟ عظمہ بخاری تو بڑے تھوڑے وقت کے لیے تنگ ہوتی ہیں, وہ بیچارہ جنتی ہے سیدھا. بہت وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ مجھے تو کہیں گے دربان کے بھائی تو سمینہ کا شوہر ہے, سیدھا چلا جا جنت میں, بس کر پگلے رلائے گا کیا. تھینک یو سو مچ سمینہ, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو بہت خوش رکھے, اور جس دکھ کا آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. بٹ اینی ویز تھینک یو سو مچ, آپ آئیں. سب سے پہلے تو اس کا شکریہ, اور پھر آپ کے خیالات جان کے, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کے بلانے کا, اور مجھے واقعی بڑا اچھا لگا. اور میں آنیسٹلی بتاؤں, آپ اس طرح میں نے بہت سارے ابھی پوڈ کاسٹ اور دیگر انٹرویوز کیے ہیں. بعض لوگ پروفائل انٹرویو کرتے ہیں, بعض لوگ کرنٹ افیئر کے اوپر کامنٹس لیتے ہیں, لیکن مجھے آج لگا جیسے آپ نے باقاعدہ مجھے اندر سے کھنگال دیا ہے. تو بڑا اچھا ایک ڈفرینٹ انٹرویو تھا, مجھے بڑا مزہ آیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آپ کی قابلیت جو ہے میرے خیال میں وہ لوگوں کو جھنجھوڑے گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.